الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن سرجس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن عبداللہ ابن سرجس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السمت الحسن والتؤودة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السمت الحسن، اچھی سیرت، a good character، جو انسان کا بیہیویئر یا جو بھی کرنے کا طریقہ سوشلائزنگ کا ہوتا ہے، اس کی سیرت، اچھی سیرت، یعنی کہ پرسن وتھ گڈ کیریکٹر اور اطمینان اور وقار سے اپنا کام انجام دینے کی عادت، بالکل پیشنس سے، سکون سے اعتدال کے ساتھ اپنا کام انجام دینے کی جو ایک کوالٹی، عادت ہوتی ہے، ہیبٹ ہوتی ہے یا کوالٹی ہوتی ہے کسی کے اندر، یہ۔ اینڈ تھرڈ از میانہ روی، وچ از اگین اعتدال، یعنی کہ بیلنس لائف۔ یہ تین کریکٹرسٹکس جو ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ جزء من 24 جزء من النبوہ، یہ پارٹس ہیں، ایک حصہ ہے نبوت کا کے 24 حصوں میں سے، 24 جزء من النبوہ، نبوت کے جو 24 پارٹس ہوتے ہیں اس میں سے ایک پارٹ یہ تین چیزیں ہیں۔ حدیث کا جو اصل مقصد ہے ظاہر ہے وہ یہ بتانا ہے کہ ان تینوں چیزوں کی، یہ جو اس حدیث میں خاص طور سے ایک ایمفسائز کرتے ہوئے بتایا گیا کہ ان تین چیزوں کی اہمیت کو ہائی لائٹ کرنا، اجاگر کرنا اور ان کی ترغیب دینا، یہ اصل اس حدیث کا مقصد ہے۔ اور نبوت کے حصوں میں سے ہونے کا مطلب آف کورس یہی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جن اچھے محاسن اور کمالات سے مکمل مزین ہوتی ہے، ایک نبی کی جو لائف ہوتی ہے، اس کا جو کیریکٹر ہوتا ہے خاص طور سے، اور جو اس کی سیرت ہوتی ہے، وہ جن چیزوں سے بیوٹیفائی ہوتی ہے، مزین ہوتی ہے، ان تینوں اوصاف ان کا، یہ تینوں جو کوالٹیز یہاں پہ اس حدیث میں بیان کی گئیں، یہ ان کا 24واں حصہ ہے، یعنی کہ 24واں حصہ ہے۔ ظاہر ہے خیر ریگارڈلیس آف آل دیٹ، بٹ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی سیرت کی جو تعمیر کا جو سلسلہ ہے، اس کی جو اپ برنگنگ ہوتی ہے کہ انسان کی، ایک تو ظاہر ہے آف کورس اس کی فزیکل اپ برنگنگ ہوتی ہے کسی بھی انسان کی، لیکن ایک اس کی اسپریچول اپ برنگنگ ہوتی ہے ہر انسان کی۔ وہ جو اس کی اسپریچول اپ برنگنگ ہے، اس کا گروتھ ہے، اس کا جو سلسلہ ہے، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ کمپلیٹ ہیں ان تمام اوصاف سے، وہ الٹیمیٹ معیار ہوتا ہے۔ تو اس کی طرف گریجولی جاتے ان چیزوں کی تعلیم اور تلقین جو ہمیں احادیث میں ملتی ہے، ان میں سے ظاہر ہے 24 ٹوٹل اگر ہوں گی تو ان میں سے یہ تین اس کا ایک حصہ ہیں۔ بہرحال خیر ریگارڈلیس آف آل دیٹ، بٹ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں۔ آف کورس یہ تین چیزیں، سب سے پہلے تو گڈ کریکٹر، اچھی سیرت، یعنی کہ کسی بندے کا حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے، لوگوں سے بیہیو کرنے کا، سوشلائز کرنے کا، اپنی جو پرسنل ریلیشن شپس ہیں، پی آر ہیں، ہر معاملے کے اندر اس بندے کی سیرت ایسی ہو، اس کا کریکٹر ایسا ہو کہ وہ اتنا بیوٹیفل ہو کہ لوگ اس سے ملنے کو خود بخود آٹومیٹکلی اٹریکٹ ہو۔ ایک تو یہ آف کورس، اینڈ دین سیکنڈ از وتؤودة، یعنی اطمینان اور باوقار طریقے سے اپنا کام انجام دینا۔ جیسے کہ پیچھے قبیلہ عبد القیس کے جو اشج نامی جو صاحب تھے، جن کا نام منذر تھا،
اور ان کے بارے میں بھی خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو جلد بازی نہ کرنا ہے یہ تمہاری ان صفات میں سے ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے. یحبہم اللہ الحلم والانات، یہ انات کی جو صفت ہے یہ جلد بازی نہ کرنے کی، باوقار اور اطمینان کے ساتھ بیلنس طریقے سے اپنے پروز اینڈ کونس کو پہلے پرکھتے ہوئے اور پھر اپنا کام انجام دینا، یہ صفت اللہ کو پسند ہے. And the third is of course the most important one of the most important کہہ سکتے ہیں، جو الاقتصاد یعنی کہ میانہ روی، یعنی کہ بیلنس، اعتدال جسے کہا جاتا ہے. ہر کام میں، ہر معاملے میں افراط اور تفریط سے، یعنی کہ ایڈیشن یا سبٹریکشن سے اپنے دین کے اندر بچا جائے. ہر چیز میں اعتدال اختیار کیا جائے، چوز کیا جائے، یعنی بیلنس لائف ہو، کیلکولیٹڈ ہو، اور کسی بھی کام میں، معاملے میں کسی ایکسٹریم روش پہ یا طریقے پہ یا راستے پہ نہ جایا جائے. اسے ہی اعتدال کہا جاتا ہے. اور ایون یہاں تک کہ اوور آل جب یہ ایپلیکیبل ہوتا ہے تو ایون عبادات کے اندر بھی یہ ایسے ہی ایپلیکیبل ہوگا. یہ میانہ رویے کی اتنی امپورٹنٹ صفت ہے کہ اگر ایون جو اللہ نے عبادات، جس کے لیے فرض عبادات ہوں یا واجبات ہوں یا جو بھی دوسری بھی ہوں، ان کے لیے ثواب رکھا ہے، لیکن وہ بھی اگر اپنی حد سے گزر کے ہو تو اس کا ثواب ہی الٹا گناہ بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی بندہ کہے کہ میں فجر کی نماز پڑھ لی، اب میں نوافل کی پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، تو اسے اس کا ثواب تو نہیں ملے گا، بلکہ اس کو الٹا شاید گناہ ہی ملے گا. کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فجر کے بعد سے آن ورڈ سن رائز تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آبویسلی اس کی رولز کی، ریگولیشنز کی کو فالو کریں، اور جہاں تک ڈوز امپورٹنٹ ہے وہاں تک اسی طریقے سے ڈونٹس بھی امپورٹنٹ ہے اتنا ہی. اب اپنی طرف سے کوئی سوچے کہ نہیں میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو اللہ کے لیے عبادت میں وقت گزار رہا ہوں، لیکن وہی عبادت اس کے لیے گناہ ہو جائے گی. اسی طرح کوئی حج پہ جائے اور پورا دن عرفات کا 9 ذی الحج کو یوم العرفہ کے دن پورا عرفات میں گزارے، اور پھر مغرب میں جب آرڈر ہوتا ہے کہ نماز کو قضا کرو اور تم مزدلفہ جا کے پڑھو، اور وہ کوئی سوچے کہ نہیں میں نماز کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہوں اور پہلے میں نماز یہاں پہ مغرب کی ادا کرتا ہوں، تو اس کی وہ نماز ہی نہیں ہوگی. کیونکہ اس دن عرفہ میں جو حاجی ہے اس کے لیے نماز قضا کرنا ہی فرض ہے، اور اصل واجب اس کے لیے یہی ہے کہ وہ نماز چھوڑ کے اور مزدلفہ پہنچے اور وہاں پہنچ کے مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھے. تو کوئی عرفات کے میدان میں رک جائے کہ نہیں میں تو نماز پڑھنے کے لیے رک رہا ہوں، تو اسے اس نماز پڑھنے کا ہی ثواب نہیں ہوگا بلکہ شاید گناہ ہی ہو جائے. تو یہ جو میانہ روی، ہر چیز میں بیلنس اور اعتدال ہے، اس کی بہت ہی ایک فضیلت اور امپورٹنس ہمیں احادیث وغیرہ میں ملتی ہے. جیسے کہ بہت ساری احادیث سے پتہ یہ چلتا ہے الاقتصاد فی الفقر والغنا، جو ہر قسم کے فقر ہو یا غنا ہو، کوئی انسان غریب ہو، امیر ہو، پیسے والا ہو، ضرورت مند ہو، جو جس کیپیسٹی میں بھی فزیکل یا مٹیریلسٹکلی وہ ایگزسٹ کرتا ہو، لیکن اس کے اندر اگر الاقتصاد ہوگا، یعنی کہ میانہ روی ہوگی، اس کی بیلنس لائف ہوگی، تو وہ ڈیفینیٹلی زیادہ اللہ کی نزدیک زیادہ کامیاب ہوگا. اور اس کے اوپر بہت ساری احادیث وغیرہ میں ہمیں ملتی ہیں، ظاہر ہے آف کورس. لیکن مین چیز صرف یہیں تک نہیں رکتی، بلکہ ایک مسلمان جب نماز پڑھتا ہے، کوئی بھی مسلمان دن کی کم سے کم 5 وقت فرض با جماعت نماز ادا کرتا ہے، تو ایٹ لیسٹ جو نوافل نہ بھی پڑھتا ہو، تو وہ اس 5 وقت کی نماز کی ہر رکعت کے اندر ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے. اب اگر دیکھا جائے تو اس سے امپورٹنٹ کوئی صورت قرآن پاک میں ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہی پڑھنا واجب قرار دیا گیا. یہاں تک کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب حدیث پاک میں آتا ہے، یعنی جس نے سورہ فاتحہ تلاوت نہیں کری اس کی تو نماز ہی نہیں ہوئی. تو اتنی امپورٹنس اس صورت کی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک مرتبہ یہ سورہ فاتحہ پڑھنا اتنا امپورٹنٹ ہے. اور اب اس صورت کو ہی اگر ہم صرف اس کی ٹرانسلیشن کر دیں، اتنی امپورٹنٹ صورت ہے، اس میں پوری صورت میں کچھ تو ظاہر ہے آف کورس اللہ کی تعریف سب سے اس سے سٹارٹ ہوتی ہے، جو جیسے کہ ہونی چاہیے بے شک، اور اس کے بعد صرف ایک جو موسٹ امپورٹنٹ میسج ہمیں اس صورت میں نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا.
آف کورس یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ تو اولئک نم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس میں انبیاء ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، تمام کے تمام یہ اللہ والے اور ان کے راستوں پر جن کے لیے قرآن میں آیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس کے بعد جب کوئی معاملے میں کوئی کنفیوژن ہو تو ان اہل ذکر یعنی اللہ والوں کے پاس رجوع کرو. اور تو ان یہ جو اللہ والے اور نیک لوگ ہیں ان کے راستے پر چلانا، یہ اصل میں پورے سورہ فاتحہ کا جو مقصد، جو کرکس ہے اس کا میٹر کا، وہ کنکلوژن وہ یہی نکلتا ہے کہ صراط مستقیم کے راستے پر چلنا ایک مسلمان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ وہی نیک اللہ والوں کا راستہ ہے اور ان کے اس پہ چلنا. تو پہلی بات تو آف کورس یہی سمجھ آتی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف دین شریعت کو اتنا آسان نہ بناتے تو عام مسلمان کے لیے اس پہ چلنا مشکل ہو جاتا، لیکن ہم جیسے عام لوگوں جن کے لیے کوئی گائیڈنس نہیں ہے ان کے لیے ایزی ہے. اللہ نے یہ ایک نمونہ پیش کر دیا سورہ فاتحہ کے اندر ہی کہ صراط الذین انعمت علیہم، تم یہ انعام یافتہ لوگوں کو جب دیکھو جن پہ اللہ نے انعام کیا ان کے راستے پر چل پڑو، یہی وہ صراط مستقیم ہے جس پر تم ریچ کرو گے اور پہنچ کے ہی کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ. لیکن اس صراط مستقیم پر پہنچنے سے پہلے ساتھ ساتھ اس دعا کے اندر ایک دوسرا ذکر بھی ہوتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں ان اللہ والوں کے راستوں پہ چلا اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ہی مغضوب لوگوں پر یعنی کہ جن پہ اللہ کا غضب ہے ان کے راستے پر، اور نہ ہی ضالین جو گمراہ لوگ ہیں ان کے راستے پر نہ چلا، صرف انہی انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ان نیک اللہ والوں کے راستے پر چلا. تو اس کے اندر یہ میسیج ایک آیا کہ جو اللہ والوں کا جو راستہ اور نیک لوگوں کا جو صراط مستقیم کا راستہ ہے وہ غیر المغضوب بھی نہیں ہے اور ولا ضالین بھی نہیں ہے، یعنی کہ نہ ہی وہ اللہ کے غضب شدہ لوگوں کا راستہ ہے نہ ہی ضالین کا راستہ ہے. یہ وہ اعتدال کا راستہ ہے جو صراط الذین انعمت علیہم ہے، یہ وہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، یعنی کہ وہ اعتدال کا راستہ ہے. غیر المغضوب سے مراد کیا ہے؟ امام بیضاوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر بیضاوی میں اس کے 3 ڈفرینٹ معنی لکھے ہیں. آف کورس ایک تو براڈلی جو عام مسلمانوں کو سمجھ آتا بھی ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یعنی کہ وہ کافر یا نان بلیورز ہیں، اور صراط الذین انعمت علیہم جو ہے وہ مسلمان ہیں. تو صحیح ہے، آف کورس یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے، لیکن مغضوب اور ضالین 2 الگ الگ لفظ یہاں پہ آتے ہیں. تو اس سے امام بیضاوی نے ایک نقطہ نکالا کہ مغضوب جو لوگ ہیں وہ جیوز ہیں اور ضالین جو ہیں یہ کرسچنز ہیں، اور اس کی وجہ ساتھ میں یہ دی کہ مغضوب یعنی کہ غضب شدہ، اللہ کی بار بار انعامات اور اللہ نے جو ان پہ بینیفٹس اور باؤنٹیز عطا کی انہیں، اس کے باوجود انہوں نے ناشکری کی اور پھر بھی بار بار اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی ایروگنس اور سٹبن ہونے کی وجہ سے اور روڈ اور جیلس اور ہر قسم کی اس قسم کی جو ان کے اندر کوالٹیز تھی اس کی وجہ سے اللہ کے غضب شدہ بندوں میں شامل ہو گئے. تو اللہ نے ہمیں سکھایا کہ ان لوگوں میں نہ بننا، یعنی غیر المغضوب، ان غضب شدہ بندوں میں. اور پھر ولا الضالین یعنی کہ جو نصارہ تھے ان کو اللہ نے چوز کیا اور اللہ نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اپنا میسج پیغام پہنچایا، لیکن انہوں نے اس میں اسی بلیف کے اندر یعنی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک. اور یعنی کہ وہ ایک ہوتا ہے جیسے میانہ روی کے اندر افراط اور ایک ہوتا ہے تفریط، یعنی کہ ایک ہوتا ہے ایڈیشن اور ایک ہوتا ہے سبٹریکشن. تو جیوز کی غلطی کیا تھی؟ انہوں نے جو ثابت شدہ مسئلے تھے دین کے اندر ان کے اندر بھی سبٹریکشن شروع کر دی. اللہ نے کہا بھائی یہ کام کرو، وہ اس میں سے حجتیں ہی نکالتے پھرتے تھے کہ یہ کیسے، اس میں یہ نہیں کرنا، اس میں یہ نہیں کرنا. اللہ نے کہا بھائی سود حرام ہے، تو انہوں نے اپنی بائبل کے اندر اس میں مینیپولیٹ کیا اور اس کے اندر چینجز کر کے اس طرح سے بنا دیا کہ ایک جیو کے لیے دوسرے جیو سے سود لینا حرام ہے، یعنی کہ وہ نان جیو سے بے شک جتنا مرضی سود کھاتا رہے. اور اسی طرح کے بہت سارے معاملات میں انہوں نے ہیرا پھیری کر کے جو ثابت شدہ مسائل تھے ان کے اندر سبٹریکشنز اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں جیوز نے.
اور پھر نصارہ کو اللہ نے جو بلیو دیا اس کے اندر انہوں نے ایڈیشنز کرنا شروع کر دی. ایک نبی کو نبی کے مرتبے سے ہی پہ نہ رکھنا، جیسے کہ جوز نے کیا، نبی کی حکم کی اور اس کی پیروی نہیں کی. موسیٰ علیہ السلام انہیں کوئی چھوڑ کے کوئی طور پہ گئے، انہوں نے پیچھے سے گائے کو بچڑا بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی. نبی کی جو آرڈرز تھے اس کو ہی نہ مانتے تھے. اور جو کرسچنز نے ضالین، وہ گمراہ کیسے ہوئے، ضال کیسے ہوئے اللہ کے نزدیک؟ انہوں نے جو اللہ کے نبی کا مقام تھا اس سے بھی انہیں اور اوپر لے گئے اور خدا کا ہی بیٹا بنا لیا، جبکہ خدا تو اس سے پاک ہے اور خدا کی تو صفت کے ہی خلاف ہے یہ بات. تو اس وجہ سے اللہ نے انہیں ایک تو کو غیر المغضوب یعنی کہ جو ثابت شدہ مسئلوں میں سبٹریکشنز کرنے والے لوگ، انہیں جوز سے امام بیضاوی نے ایک نقطہ نکالا حدیث کی روشنی میں اور قرآن کی دوسری آیات کی روشنی میں، اور ولضالین، ضال سے مراد کرسچنز نکالا. اور پھر اس کی ایک تھرڈ توجیہ بھی امام بیضاوی رحمہ اللہ نے کی. یعنی ایک فرسٹ تو یہ کی کہ غیر المغضوب علیہم ولضالین یہ وہ نان بلیورز ہیں اور ان کے اگینسٹ انعمت علیہم سے مراد مسلمان ہیں. دوسری توجہ انہوں نے کی کہ مغضوب وہ لوگ ہیں جو جیوز ہیں اور ضال وہ لوگ ہیں جو کرسچنز ہیں. اور ایک تیسری توجہ جو تھرڈ امام بیضاوی رحمہ اللہ نے کی اپنی تفسیر بیضاوی کے اندر، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ غیر المغضوب سے مراد وہ مسلمان جو دین کے ثابت شدہ مسائل کے اندر ہی سبٹریکشنز کرتے ہیں، ان لوگوں میں نہ بنا ہمیں. غیر المغضوب، ان لوگوں میں سے ہمیں نہ بنا. اور پھر ضالین یعنی کہ ایک ثابت شدہ مسئلہ ہے، ایک بلیو ہے، اس کے اندر ایگزیجریٹ کرتے کرتے حدود سے تجاوز کر جانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ضالین یعنی کہ گمراہ لوگوں کا راستہ، بدعت کا راستہ. تو ایک طرف الحاد ہے یعنی کہ مغضوب، غضب شدہ راستہ، ثابت شدہ مسئلوں میں بھی سبٹریکشنز، اور دوسری طرف ضال ہے یعنی کہ گمراہ ہونے کا راستہ اور بدعت کا راستہ اور لمٹس کو کراس کر کے اس سے تجاوز، حد سے تجاوز کرنے کا راستہ. تو ہمیں ان دونوں راستوں سے بچنے کی ترغیب دی گئی اسی سورہ فاتحہ کے اندر. اسی لیے کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ پہ چلا. تو وہ انعام راستہ لوگوں کا جو انعام یافتہ لوگوں کا جو راستہ ہے وہ میانہ روی کا راستہ ہے، اعتدال کا راستہ ہے، بیلنس کا راستہ ہے. جو دین میں ثابت شدہ مسئلہ ہے اسے اسی کی اپنے مقام پر، اپنے مرتبے پر رکھنا، اور جو چیز ثابت نہ ہو اس میں حد سے تجاوز کرنے سے بھی گریز کرنا اور پریکاشنری میجرز لینا. یہ دونوں کام ضروری ہیں. یہی وہ اعتدال کا راستہ ہے جو اصل میں دین میں کامیابی کا راستہ ہے. اور اسی لیے اس کا اتنا بڑا مقام ہے ظاہر ہے آف کورس کہ اسے جزء من 24 جزء من النبوہ، اسے نبوت کا 24واں حصہ میں سے کاؤنٹ کیا گیا اس حدیث میں. اور یہی وہ بیلنس کا ظاہر راستہ ہے جس کے اوپر بار بار اتنی ساری احادیث میں، دوسری میں بھی ہمیں ایمفسس کے ساتھ ڈیٹیلز ملتی ہیں. جیسے کہ ایک خاص طور سے دوسری روایت نظر سے گزری جس میں آتا ہے، جو حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ یہ جو انات کا جو راستہ ہے یعنی کہ اطمینان کا، وہی دینگین اعتدال کا، تفکر کا راستہ، بطانت کا، اطمینان کا، یہ جو راستہ ہے یہ انجام دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، من اللہ. اور والعجلۃ من الشیطان، اور یہ جو جلد بازی کا راستہ ہے، کاموں میں ہیرا پھیری کا، ڈنڈی مارنے کا یا جلد بازی کرنے کا، یہ شیطان کا راستہ ہے. تو یہی مطلب ہوا ظاہر ہے ان دی اینڈ کہ ہر ذمہ داری کو اطمینان سے انجام دینے کی عادت ایک محمود یعنی کہ اپریشیٹڈ عادت ہے. جو اعتدال کا راستہ ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ اپریشیٹڈ راستہ ہوگا جو بندہ اعتدال پہ چلے گا. یعنی کسی معاملے میں بھی تجاوز نہیں کرنا. اگر ایک دین میں ثابت شدہ مسئلہ بھی ہے اس کو اسی کے پریٹیکس میں، اس کے کانٹیکس میں ہی رکھنا، یہ اصل دین کا نام ہے. دین میں ایک کسی کا کال کہیں سننے میں آیا کہ دین میں عقل کی نہیں بلکہ نقل کی ضرورت ہے. یعنی اپنی عقل سے زیادہ لگانا کہ میں، جیسے ایگزامپلز میں گزرا کہ فجر کی نماز ہوئی، بعد میں نوافل شروع کر دیے، یا اس طرح کی عصر کے بعد کوئی دوسرے نوافل میں مشغول ہو گیا کہ میں بہت عبادت کر رہا ہوں، جبکہ اس وقت عبادت کرنا ہی منع ہے اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. تو رمضان میں روزے کے دوران روزے داروں کو کوئی پانی پلانا شروع کر دے کہ میں تو پانی پلا رہا ہوں، بہت ثواب کر رہا ہوں،
ایون دو وہ ثواب نہیں کر رہا، کیونکہ روزے کے اندر دوران اب اگر اس کا ثواب ہے تو وہ افطار کے وقت ہے یا سحری کے وقت ہے، اس وقت لوگوں کو سحری کرائے، افطار کرائے. روزے کے دوران کسی کا روزہ توڑوانا تو کہیں کی عبادت نہ ہوئی. تو اسی طرح سے بہرحال جو بھی دین کے اندر باؤنڈریز ہیں، ان کی جو لمیٹیشنز ہیں، انہیں اس کے اپنے اپنے کانٹیکس کے اندر رکھنا، اور ہر کام کو وداؤٹ اینی افراط و تفریط، بالکل بیلنس اور اعتدال کے ساتھ کرنا، یہ اصل دین کا نام ہے. اصل شریعت پہ چلنا اعتدال کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ اور باوقار طریقے سے اور بیلنس طریقے سے، وہ اصل کامیابی کا راستہ ہے، نہ کہ ہی اپنی منمانی کرنا اور اپنے حساب سے چلنا. تو بہرحال ہم لوگ عام ظاہر ہے آف کورس کیونکہ انسان ہیں اور بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، اور اکثر دین کے معاملے میں بھی خاص طور سے حد سے تجاوز کر جاتے ہیں. کہیں تو بہت عبادت سے جان چھڑانے کے لیے سبٹریکشنز کی طرف راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کہیں ایکسٹرا اوور ایفیشینٹ بن کے جو عبادت ثابت ہی نہیں، جو انفیکٹ بدعت کی کانٹیکس میں آ جاتا ہے، اس طرف راستے پہ نکلنا شروع کر دیتے ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ بیلنس طریقے سے جو راستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ سے ثابت شدہ مسائل ہیں دین کے، شریعت کے، انہی کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے، اور وہی اصل میں کامیابی کا راستہ ہوگا. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کے اندر آتا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنت کو پکڑنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنا. تمسکو بہا، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، وعضوا علیہا بالنواجذ، وہ جو ثابت شدہ مسئلہ ہے ہماری شریعت کا صحابہ سے، خلفائے راشدین سے، عضوا علیہا بالنواجذ، اسے اپنے دانتوں سے یعنی جبڑے کے بیچ میں ٹائٹ ہولڈ آن ٹو دیٹ، پکڑ لو یہ مضبوطی سے. کیونکہ اس کے علاوہ جو نان اعتدال یا نان میانہ روی کا راستہ ہوگا، یعنی میانہ روی کے جو اگینسٹ راستہ ہوگا، اس سے بچو. ایاکم محدثات الامور، یہ وہ محدثات الامور میں سے ہیں، حدث شدہ معاملات میں سے ہیں، معمورات میں سے ہیں، تو ان سے بچنا لازم ہے. اور ایاکم، ان سے بچو، کیونکہ کل محدثات الامور بدعہ، یہ جو معاملات ہوں گے جو ثابت شدہ نہیں ہوں گے دین میں، وہ بدعت کے اندر پھر چلے جاتے ہیں. اور کل بدعت ضلالہ، اور جتنی بھی بدعت کا راستہ ہوگا وہی ضلالت کا راستہ ہوگا، ولضالین کے اندر آ جائے گا. اور ضلالت فی النار، اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا، فی النار ہوگا یعنی کہ آگ میں ہوگا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس میانہ روی اور اعتدال کا راستہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے افراط اور تفریط سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو بیلنس طریقہ ہے شریعت میں، جو صحیح معیار ہے، جو صراط الذین انعمت علیہم ہے، اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور گائیڈنس عطا فرمائے. اسی لیے ہر مسلمان اہدنا الصراط المستقیم مانگتا ہے اللہ سے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی وہ صراط مستقیم پر چلائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.